शुक्र है बेटा तुम्हें होश आया। मैं और तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो गए थे। शानज़े के होश में आते हुए उसकी नज़र अपने माँ बाप पर पड़ी। मगर बेटा तुम बेहोश कैसे हुई? जवाद साहब के सवाल पर शानज़े का हाथ अपने सर पर गया। कुश्ती से उसके सर में उठी। कुछ याद आने पर उसका अपना वजूद लरजने लगा और ऐसे ही कसर दरवाजे पर दस्तक देने वाले शख्स ने पूरी कर दी थी। जवाद साहब ने जब नॉकिंग करते हुए फर्द को देखा तो डोर उनके पास पहुंचे और कहा, अरे behzad सर, आपने क्यों तकलीफ़ की आने की? इसमें तकलीफ़ की क्या बात है जवाद साहब? आपकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़। शानज़े बेटा, ये हैं वो जिन्होंने तुम्हें बर वक्त अस्पताल पहुंचाया। शानज़े behzad को देखकर काफ़ी डर चुकी थी। उसके चेहरे पर मौजूद डर देखकर behzad के लबों पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। आप लोग बातें करो, मैं शुक्राने के नफल अदा कर लूँ। शानज़े की मामा यह बोल कर रूम से बाहर चली गई थी। जवाद साहब, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। अच्छा behzad सर, मैं अभी आया। जवाद साहब के जाते ही behzad उठकर शानज़े के करीब आया और उसकी नीली आंखों में अपने लिए खौफ देखकर behzad को बहुत सुकून मिल रहा था। behzad ने शानज़े का जबड़ा अपने हाथों में पकड़ा और दांत पीस कर कहा, अगर अपनी ज़ुबान खोली शानज़े बीबी तो 2-3 नहीं पूरे मैगज़ीन तुम्हारे वालिद साहब के अंदर उतार दूंगा। वैसे भी कराची जैसे शहर में नामालूम अफराद कत्ल बहुत करते हैं। ये बोलकर behzad ने शानज़े का चेहरा छोड़ा तो उसकी आंखें भीगने लगीं। behzad एक नज़र उसकी आंसुओं से लबरेज आंखों में देखा। कुछ था जो behzad को बेचैन करने लगा। वो तेज़ी से रूम से बाहर चला गया था। बालाज की नज़रें इतरत पर थी मगर इतरत वो ज़्यादातर बालाज की शोला उगलती निगाहों में देख नहीं पाई और नज़रें झुका गई। मामा मैं खाना देख लूँ? इतरत ने शाहजहान को बोलकर वहाँ से जाने में ही आफियत समझी। बालाज की निगाहों ने उसका दूर तक पीछा किया था। किचन में पहुँच कर इतरत स्लिप पकड़कर ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसका दिल बंद हो जाएगा। जो इतरत ठंडा पानी नहीं पीती थी, आज उसने फ्रिज से बर्फ़ का पानी निकाल के एक सांस में ख़त्म कर डाला। इतरत आप ही ठीक हो? क्या हुआ आपको? सनम जो उसकी हेल्प करवाने किचन में आई थी उसकी हालत देखकर डर गई थी। सनम की आमद पर इतरत ने फ़ौरन अपनी तबीयत संभाली और कहा, अरे कुछ नहीं सनम, वो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, इस वजह से चक्कर आ रहे थे। अब ठीक हूँ। आर यू श्योर? मैं मामा को बुलाऊं? अरे हाँ हाँ पागल, मामा को बोलने की क्या बात है, वो खामखा में परेशान हो जाएंगी। खाना कब लगाना है? पूछो मामा से। वही बताने आई थी कि खाना लगाने का बोला है मामा ने। इतरत ने खाना टेबल पे लगा दिया। अब मसला यह था कि वो शाहजहान बेगम को कैसे बोलने चाहे कि खाना लग गया है। सनम के पास कॉल आ गई थी जिसे सुनने में वो मसरूफ़ थी। इतरत ने हिम्मत करी, अब उसका सामना तो करना है इतरत, और तुमने कौन सा कुछ गलत किया है? इतरत ने खुद को तसल्ली देते कहा था। इतरत ने अपने आप को तसल्ली दी और एक बार फिर उस दुश्मनी जहाँ के सामने गई। बलाश की तरफ उसने निगाह डालने का गुनाह भी नहीं किया था। अच्छा आ जाओ, चलो आ जाओ बलाज बेटा, खाना लग गया है। वो आंटी हाथ धोने थे। इतरत बेटा बलाज को वॉशरूम का बता दो। निदा आ जाओ, हम चले डाइनिंग टेबल पर। इतरत को ऐसा लगा शाहजहान ने उसे मौत का परवाना सुना दिया हो। निदा और शाहजहान के जाते ही इतरत ने निगाह उठाकर बलाज को देखा तो वो उसे खूनख्वार नज़रों से देख रहा था। इतरत ने अपना हल खुश हल्क तर्क किया और उसके साथ चलने लगी। बलाज भी खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। वॉशरूम देखा कि जैसे इतरत पलटने लगी, उसकी कलाई बलाज के हाथ में आ चुकी थी। बलाज ने उसे वॉशरूम के साथ वाली दीवार से लगाया। इतरत का सर जोर से दीवार से टकराया था मगर सामने वाले को परवाह नहीं थी। तुम जिंदा कैसे हो बेवफाई करके? बलाज ने उसके बेहद करीब होकर पूछा था। इतरत का बलाज की गुर्बत में सांस लेना मुश्किल होने लगा था। आंसू उसकी गाल पर फिसलने लगे थे। ये नाटक मत कर मेरे सामने, बलाज ने तकरीबन घराते हुए कहा था। बलाज ने तकरीबन, मुझे तुम्हारी किसी सवाल का जवाब नहीं देना। सुना तुमने? जो चाहो मुझे समझो। इतरत ने अपनी बाईं तरफ रखा बिलाल का हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा था। हाँ 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 जानता था मैं, मुंह छुपा के दिलों के सौदे करने का तो तुम्हारा काम है, बलाज ने उसका मुंह दबोचते हुए कहा था। डोंट टच मी बलाज। इतरत ने अपने मुंह से उसका हाथ हटाते हुए गुस्से में कहा था। ओह हाँ, मैं तो भूल गया, तुम्हें तो किसी और की बाहों की आदत है। बलाज के कहे गए जुमले इतरत की रूह पर ऐसी सरब लगाई कि वो साकित नज़रों से बलाज को घूरने लगी। ओह कही हुई
کہیں بات باہوں سے آگے تک تو نہیں بڑھ گئی؟ بلاش نے شیطانی مسکراہٹ سے پوچھا تھا۔ عطرت نے اسے خود سے دور کیا اور دوڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ عطرت کے جاتے ہی بلاش نے ایک زوردار ہاتھ دیوار پر مارا تھا۔ واہ شاہجہان، کھانا بہت مزے کا ہے۔ عطرت نے بنایا ہے۔ میں تو آفس کے کاموں میں اتنی مشغول رہتی ہوں کہ گھر کی ذمہ داری ٹھیک سے نبھا نہیں پاتی۔ میں تو یہ سوچتے ہوں کہ جب عطرت کی شادی ہو جائے گی تو کیا کروں گی۔ دوسروں سے تو بالکل امید نہیں ہے، شاہجہاں نے صنم پر ٹونٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو ندا کے ساتھ ساتھ صنم بھی مسکرانے لگی۔ ارے شاہجہاں، ابھی تو بہت چھوٹی ہے، جب ذمہ داری پڑے گی تو سر پہ آ جائے گی تو کر لے گی سارا کام۔ شکریہ آنٹی میری حمایت کرنے کے لیے، ورنہ ماما ہر وقت میرے سر پر ہمیشہ میزائل داغے رہتی ہیں۔ صنم کے بولنے پر سبھی مسکرانے لگے سوائے عطرت کے۔ کہیں بات پکی کی ہے شاہجہاں عطرت کی؟ ندا بیگم کے سوال پر بلاش کی دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئیں۔ اس نے نگاہ اٹھا کے عطرت کو دیکھا، مگر وہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مگن تھی۔ بلاش نے بھی اس بات کو اگنور کر کے کھانا کھانے کو ترجیح دی۔ نہیں ندا، بس ڈھونڈ رہی ہوں کوئی اچھا سا رشتہ۔ شاہجہاں بیگم کے جواب پر ندا بیگم کے لب کھول کر مسکرائے اور انہوں نے غور سے عطرت کو دیکھا تھا۔ کھانے کے بعد بلاش اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا اور یہ بات عطرت کے لیے پرسکون تھی۔ ندا بیگم اور شاہجہاں بیگم لان میں بیٹھی کافی پی رہی تھی جب ندا بیگم نے اظہر صاحب کا ذکر چھیڑا تھا۔ ان کے ذکر کرنے پر شاہجہاں بیگم نے جو ندا بیگم کو بتایا اسے سن کر ندا بیگم کافی افسردہ ہونے کے ساتھ ساتھ شاک بھی ہو گئی تھی۔ شاہجہاں، مگر اظہر بھائی تو دیوانے تھے تمہارے، تو پھر کیسے انہوں نے تم سے بے وفائی کر لی؟ بس ندا، قسمتوں کے فیصلے ہیں یہ سارے، مگر کبھی کبھی ڈر لگتا ہے ندا کہ جب بیٹیوں کی شادی کرنے کھڑی ہوں گی تو کیا جواب دوں گی، ان کا باپ کہاں ہے؟ اللہ سب بہتر کرے گا شاہجہاں، تم پریشان مت ہو۔ ندا بیگم کی تسلی دینے پر وقتی طور پر صحیح مگر شاہجہاں بیگم پرسکون ہو گئی تھی۔ چاہتے وقت ندا بیگم شاہجہاں بیگم کے لاکھ منع کرنے پر بھی عطرت اور صنم کے ہاتھ پر کچھ کیش رکھ گئی تھی۔ بلاش نے جاتے ہوئے پلٹ کر ایک نگاہ عطرت پر ضرور ڈالی تھی، مگر عطرت اس نے ایسا کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ بہزاد کے ہاتھ میں شانزے کا موبائل تھا جو اس نے جان بوجھ کر اپنے پاس روک لیا تھا۔ بہزاد کے لیے موبائل کا لاک کھلوانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ شانزے کا فون آن ہوتے ہی وال پیپر پر شانزے اور مراد کی پک شو ہوئی۔ دونوں ایک ساتھ کافی قریب تھے۔ بہزاد کی آنکھوں نے جب یہ پک دیکھی تو نہ جانے کہ اس کا دل جلنے لگا۔ اس نے اسی وقت وہ پک ڈیلیٹ کر دی تھی۔ شانزے کے نمبر پر صنم کی کال آنے لگی۔ کال کے ساتھ پک دیکھ کر بہزاد سوچنے لگا اس نے اسے کہاں دیکھا ہے، اور یہ یاد آنے پر خالی مسکرایا تھا۔ بہزاد نے کئی بار صنم کی کال کاٹ دی۔ بہزاد جس طرح سے شانزے کو دھمکی دے کے آیا تھا اسے اتنا تو یقین تھا کہ وہ اپنی زبان بند رکھے گی، مگر یہ بہزاد کی سب سے بڑی بھول تھی۔ سارے کام نپٹا کر عطرت اپنے کمرے میں آئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے الماری میں سے ایک باکس نکالا۔ اس باکس کو عطرت نے آج تقریباً 3 سال بعد کھولا تھا، اور کیوں نہ کھولتی، اس کا ماضی، اس کی محبت آج 3 سال بعد اس کے روبرو تھی۔ باکس میں ایک خوبصورت سی چاندی کی پائل تھی جو شاید اپنے معیار اپنی چمک کھو بیٹھی تھی۔ عطرت نے اسے ہاتھ میں لیا۔ پائل ہاتھ میں لیتے ہی عطرت کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عطرت اپنے ماضی کو یاد کرنے لگی۔ اف، آج یونیورسٹی کا پہلا دن ہے اور پہلے ہی دن میں لیٹ ہو گئی۔ یہ سب صنم کی وجہ سے ہوا ہے۔ کبھی نہیں اٹھتی۔ عطرت اپنی ہی دھن میں اپنے ڈاکیومنٹ صحیح کرتے ہوئے آ رہی تھی۔ فارم جمع کروانے گئی تو پتہ چلا 2-3 جگہ اس کے سائن نہیں تھے۔ اس نے وہیں سائٹ پہ کھڑے ہو کر اپنا پین نکالا اور سائن کرنے لگی۔ مگر کہتے ہیں نا جب کسی کام کی جلدی کرو وہ دیر سے ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ عطرت کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی فارم پر سائن کرنے کے لیے پین نکالا مگر ہائے قسمت، وہ چلا ہی نہیں۔ عطرت نے 2-3 بار جھٹکا پین تو چل گیا مگر سامنے کھڑے شخص کی سفید چمکتی شرٹ کو داغدار کر گیا۔ عطرت نے جیسے ہی سائن کر کے مسکرا کے سامنے رکھا، اس کا ہاتھ ایک دم اپنے منہ پر گیا اور سارے پیپر زمین پر بکھر گئے۔ بلاش نے اپنی فیورٹ شرٹ پر بلینک انک کے دھبے دیکھے تو اس کا صدمے سے برا حال ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے موجود ذہن نے اس شخص کی سلامتی مانگی تھی جس نے ایک غلطی کی تھی۔ بلاش نے غصے میں اپنی مونٹیاں بھینچ کر جیسے ہی سامنے دیکھا تو اس کا غصہ اسی وقت توڑن چھو ہو گیا تھا۔ لائٹ پنک کلر کے نفیس سے سوٹ پر ہم رنگ سکارف پہنے، ہاتھوں میں تھوڑی تھوڑی چوڑیاں ڈالے، حواس باختہ سی وہ ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ بلاش کے اس طرح دیکھنے پر اس کی لائٹ براؤن شفاف آنکھوں میں جس میں کاجل کی ہلکی
हल्की सी लाइन थी, आंसुओं से भीगने लगी थी। बलाश को ऐसे लगा जैसे उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। कुछ था ऐसा अनजाना सा एहसास जिसने बलाश खान की दुनिया एक ही पल में हिला दी थी। इतरत ने डरते डरते बलाश से कहा, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इतरत की इतनी मध्यम आवाज़ सुनकर बलाश के लब न चाहते हुए भी मुस्कुराए और उसने कहा, कोई बात नहीं, आपने जानबूझ के नहीं किया। बलाश के मुंह से उसे इतनी मीठी लफ्ज़ सुनकर जैन तो बेहोश होते होते बचा। बलाश ने झुककर इतरत के सारे पेपर समेट के उसे दिए और जैन को कहा कि वो जो उसे मुंह खोले देख रहा था, चले जैन, क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ भाई, मुझे भी ले जा, ऐसा ना हो कि मैं बेहोश हो जाऊं। बलाल और जैन के आगे जाते ही इतरत बलाश की पुश्त को घूरने लगी, मगर बौखलाई तब जब बलाल ने उसे पलट कर देखा था। इतरत ने फौरन अपने फॉर्म सबमिट करवाए और तकरीबन भागते हुए वो क्लास में पहुंची, मगर अफसोस क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। स्टूडेंट से बड़ी क्लास देखकर इतरत का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उड़नछू हो गया था। इस पर सोने पर सुहागा सर भी उसे काफ़ी खड़ूस लग रहे थे। कैन आई कम इन सर? सर जो बोर्ड पर लिखने में मसरूफ थे, निगाह उठाकर इतरत को देखा और कहा, इतनी जल्दी आप कहाँ से आ गई मिस? अभी तो यूनिवर्सिटी का गेट खुलने वाला है, वॉचमैन अभी नहीं आया। सर के तंज पर पूरी क्लास हंसने लगी थी, मगर कोई मौजूद था उस क्लास में जिसकी निगाह इतरत की झुकी गर्दन पर थी। सॉरी सर, आइंदा लेट नहीं होंगी। इतरत के रोने जैसी आवाज़ सुनकर शायद उस सर को उस पर रहम आ गया था। उन्होंने इतरत को क्लास अटेंड करने की इजाज़त दे दी थी। इतरत खामोशी से चलती हुई पीछे जाकर बैठ गई थी, मगर मुसलसल किसी की निगाहों के हसार में थी। इतरत ने एक दो दफ़ा निगाह उस पर दौड़ाई, मगर उसकी निगाहें नाकाम वापस लौटी थी। तीसरी बार में उसकी निगाह बलाश से टकराई जो उसी क्लास में था। बलाश को देखकर उसकी शर्ट का हाल देखकर इतरत को काफ़ी शर्मिंदगी हुई, मगर अब वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। आज यूनिवर्सिटी का दिन जैसे तैसे गुजर ही गया था। घर जाकर जब इतरत थक हार कर सोने का इरादा रखती थी, वहीं सनम उसकी राह तक रही थी, बाजार जाने के लिए अपनी फ्रेंड की बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए। इतरत ने खामोशी से सनम के साथ जाने में ही आफियत समझी, क्योंकि उसे इनकार करने का मतलब घर में भूचाल लाना था। तकरीबन कोई 10-20 दुकानें ढूंढने के बाद आखिरकार इतरत को गिफ्ट पसंद आ ही गया। वो लोग वहाँ से निकलने ही लगे थे जब इतरत की निगाह शर्ट की दुकान पर पड़ी थी। सनम चूड़ियाँ देखने में लग गई थी और इतरत मौके से फ़ायदा उठाकर दुकान में चली गई। अचानक उसके सामने बलाज का सरापा आ गया। कुछ सोचते हुए वो दुकानदार को साइज़ बताकर शर्ट निकलवाने लगी। अपने अंदाजे के मुताबिक उसने एक वाइट कलर की खूबसूरत सी शर्ट पैक करवा ली थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में फिर उसकी बलाज से मुलाकात हुई, क्लास में, लाइब्रेरी में, मगर उसमें हिम्मत नहीं हुई कि शर्ट बलाज को दे सके। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने में बस 5 मिनट बाकी थे और इतरत मुंह लटकाए यूनि की पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ रही थी। जब उसकी नज़र बलाश पर पड़ी, वो अपनी कार में बैठ रहा था। पता नहीं इतरत को क्या हुआ, उसने बिला झिझक बलाश को उसके नाम से पुकारा। अपने नाम की पुकार पर बलाश ने इधर उधर देखा, मगर जब उसकी सामने निगाह पड़ी तो इतरत तेज़ी से उसकी तरफ आ रही थी और बलाश की हैरत हो रही थी कि उसने उसे आवाज़ दी थी। इतरत बलाश को आवाज़ तो दे बैठी थी, मगर अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि उसे शर्ट दे सके। बलाश ने उसका घबराया हुआ चेहरा देखा तो पूछ बैठा, कोई परेशानी है आपको इतरत? नहीं, वो मेरा मतलब है। इतरत के लड़खड़ाने से बलाश ने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर कोई बात है। इतरत, जो भी बात है आप मुझसे कर सकती हैं, डरे नहीं। बलाश के ऐसे मीठे लहजे पर इतरत को थोड़ी सी हिम्मत हुई और उसने कहा, वो बलाश मैं आपके लिए लाई थी। अपने बैग से एक पैकेट निकाल के उसने बलाश के आगे किया था। बलाश ने खामोशी से वो पैकेट थामा और सवालिया नज़रों से इतरत की तरफ देखा। वो मुझसे आपकी शर्ट ख़राब हो गई थी ना, तो मैं आपके लिए शर्ट लाई थी। इतरत की बात सुनकर बलाश को ऐसा लगा उसने कुछ गलत सुन लिया। क्या कहा इतरत? दोबारा कहें। मैं आपके लिए शर्ट लाई थी, मगर बलाश आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ। वो मुझे पता है इतरत जी, आप ऐसी वैसी लड़की नहीं हैं। बलाश ने मुस्कुराते हुए कहा था, वो असल में मेरा कोई भाई नहीं है। ओ हेलो, मुझे बनना भी नहीं है तुम्हारा भाई, उसने पैकेट तकरीबन इतरत पर फेंकते हुए कहा था।
بلاش کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی عطرت کی بات سن کر۔ اسے بہت شدید قسم کا شوق لگا تھا۔ عطرت نے بلاش کی بوکھلاہٹ دیکھ کر مسکرائے بنا نہ رہ سکی تھی۔ اس نے پیکٹ دوبارہ اسے تھماتے ہوئے کہا، ارے پوری بات تو سن لے بلاش، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں کبھی ایسی چیزیں خریدی نہیں، اس لیے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کو کیسی لگے۔ آپ نے دی ہے تو اچھی ہوگی۔ شکریہ عطرت، شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، یونیورسٹی کا پہلا دن اور آپ کی شرٹ خراب کر دی تھی۔ اٹس اوکے، اوکے میں چلتی ہوں اب۔ عطرت مسکراتے ہوئے پلٹ گئی تھی۔ بلاش نے پیکٹ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے گاڑی کا لاک کھولا اور یونی سے نکل گیا۔ گھر جا کر بلاش نے جب پیکٹ کھولا تو اس میں وائٹ کلر کی حسین شرٹ تھی۔ بلاش نے عطرت کی چوائس کو داد دی اور شرٹ پہننے لگا۔ بلاش کافی شوق تھا شرٹ پہن کے، کیونکہ شرٹ بالکل اس کے بالکل پرفیکٹ آئی تھی۔ بلاش شرٹ پہنے پہنے ہی لیٹ گیا تھا۔ ایک انجانی محبت کا آغاز ہو چکا تھا، مگر اس کی محبت کا انجام اتنا خطرناک ہوگا یہ عطرت اور بلاش دونوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا، شمع ہوئی ہے روشن جلنے لگے پروانے، آغاز تو اچھا ہے انجام خدا جانے۔ اگلے دن عطرت تھوڑی یونیورسٹی لیٹ پہنچی، کیونکہ اس کا اردو پہلا لیکچر لینے کا نہیں تھا، البتہ لائبریری میں بیٹھ کر نوٹس بنانے کا تھا۔ کیا بات ہے اتنی دیر سے بے چین ہے تو، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی خاص آنے والا ہے کیا؟ زین نے بلاش کا چہرہ جانچتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے وہ اپنی کلاس میٹ عطرت، تجھے کب سے اس کا انتظار ہونے لگا؟ ارے تو سوال بہت پوچھتا ہے، چل لائبریری چلتے ہیں۔ بلاش نے اس کا سوال اگنور کیا، جو زین کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ خاموشی سے بلاش کے ساتھ چلنے لگا۔ لائبریری میں قدم رکھتے ہی بلاش کو اس سامنے کتابوں میں سر کھپاتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ عطرت کو دیکھ کر بلاش کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جو زین کو تو ہرگز اچھی نہیں لگی تھی۔ زین تو یہی رک میں ابھی آیا۔ بلاش نے زین کو وہیں روکا اور خود عطرت کی ٹیبل پر جانے لگا۔ عطرت کے سامنے وہ جا کر بیٹھ گیا، مگر وہ اتنی مصروف تھی کہ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کب سے بلاش کی نظروں کے حصار میں ہے۔ لگتا ہے بہت مصروف ہو۔ نہیں نہیں بس ہو گیا، عطرت نے اپنی ہی دھن میں جواب دیا، مگر جب سامنے دیکھا تو پہلے گھبرائی اور جھجکتے ہوئے بلاش سے کہا، اوہ سوری، میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اچھا تو اب دیکھ لو۔ بلاش کے کہنے پر عطرت کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے۔ بلاش کے یہ حیا کے رنگ بہت انوکھے لگے۔ اس نے عطرت کو چھیڑتے ہوئے کہا، ویسے شرٹ ایک دم پرفیکٹ آئی ہے اور ہے بھی خوبصورت، اتنی غور سے دیکھا تھا میرا فگر۔ عطرت نے بلاش کی طرف دیکھا اور اسے غصے دیکھا اور کہا، بلاش آپ بہت یہ بول کر عطرت لائبریری سے جانے لگی۔ بلاش بھی اس کے پیچھے خاموشی سے جانے لگا، کیونکہ اب لائبریری میں سب کے سامنے تو اسے روک نہیں سکتا تھا۔ لائبریری سے نکلتے ہی بلاش نے فوراً عطرت کا راستہ روکا۔ لائبریری کا راستہ تقریباً سنسان ہی رہتا تھا، اس لیے بلاش نے بلا جھجک عطرت کا راستہ روکا تھا۔ عطرت نے غصے سے بلاش کی طرف دیکھا۔ عطرت کا چہرہ غصے میں لال ٹماٹر ہو رہا تھا، جو کہ دیکھ کے بلاش کی ہنسی نکل گئی اور اس نے نہ جانے کس احساس کے تحت عطرت کے ہلکے سے دبا کر کہا، غصے میں تم بالکل باربی ڈال لگ رہی ہو، میں مذاق کر رہا تھا پاگل۔ بلاش کے چھونے پر عطرت کے دل انجانے سفر پہ چلنے کے لیے پر تولنے لگا۔ عطرت تھوڑا سا مسکرا کر آگے جانے لگی، جب بلاش بھی اس کے ساتھ چلتے چلتے پوچھنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے بلاش، صبح جلدی میں نے ناشتہ بھی نہیں کرا تھا۔ 3 دن کی جان پہچان میں دونوں ایسے بات کر رہے تھے جیسے بہت پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ اوہ اچھا چلو میں بھی چلتا ہوں۔ کیوں آپ کلاس نہیں لیں گے؟ نہیں، آج تمہاری کلاس لیں گے۔ مطلب؟ ارے ایک تو سوال بہت پوچھتی ہو، آ جاؤ جلدی کینٹین چلتے ہیں، اب تو مجھے بھی بھوک لگنے لگ گئی ہے۔ دونوں کینٹین کی طرف بڑھ گئے، مگر بلاش یہ بھول گیا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ بلاش اور عطرت کی دوستی پروان چڑھنے لگی۔ جہاں بلاش عطرت سے محبت کرنے لگا تھا، وہیں زین بھی اب عطرت میں انٹرسٹ لینے لگا تھا، مگر عطرت تھی جو زین کو مکمل اگنور کرتی، اور یہ بات زین کو ناقابل برداشت تھی۔ ایک ایسا ہی دن جب یونیورسٹی میں الیکشن تھے، 2 پارٹیوں کے درمیان بحث شروع ہو گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے یونی میدان جنگ بن گئی تھی۔ زین نے اس کلاس کو
बाहर से लॉक कर दिया जहाँ इतरत थी, ताकि वो इतरत से अपने दिल की बात कह सके। मगर जब गोलियां चली तो यूनी में तो जैन होने से भाग गया। मगर बालाज उसने दीवानावार इतरत को पुकारना शुरू कर दिया। इतरत जो कमरे में बंद थी और गोलियों की आवाज़ सुनकर ज़ारों के तार रो रही थी, अचानक उसे अपने पास से बिलाज की आवाज़ सुनाई दी। इतरत भी ज़ोर ज़ोर से बिलाज को पुकारने लगी। बालाज को इतरत की आवाज़ सुनाई दी तो उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। अचानक बालाज की नज़र एक कमरे पर पड़ी जिसके बाहर से कुंडी लगी हुई थी। बालाज ने जैसे कुंडी खोली, उससे इतरत अपने सामने घुटनों के बल बैठे रोती हुई दिखाई दी। इतरत, अपने नाम की पुकार पर इतरत ने जब निगाह उठाई तो सामने बालाज खड़ा था। इतरत तकरीबन भागते हुए उसके सीने से लगी थी। बालाज ने भी उसे अपने सीने में भींच लिया था। तुम ठीक हो? नहीं नहीं बालाज, मुझे गोलियों की आवाज़ से बहुत डर लगता है। मुझे घर जाना है। अच्छा अच्छा, इधर देखो मेरी तरफ। बालाज ने उसका चेहरा थाम के ऊपर किया। इतरत का चेहरा आंसुओं से तर था। बालाज ने उसके चेहरा साफ किया और कहा, डरो नहीं मेरी जान, मैं हूं ना, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। डरो नहीं प्लीज़ इतरत, रोना नहीं। अब ये बोल के बालाज ने इतरत के माथे पर लब रख दिए थे। इतरत जहाँ थी वहीं की वहीं रह गई। मगर बालाज आज सुकून में था, बहुत सुकून में। उसने इतरत को सही सलामत ढूंढ लिया था। उसने इतरत को अपनी जैकेट पहनाई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कमरे से बाहर निकला था। इतरत किसी कटी पतंग की तरह उसका हाथ थामे चल रही थी। बालाज और इतरत बहुत मुश्किलों से यूनी से बाहर निकले थे। सिर्फ इतरत को घर छोड़कर बालाज भी अपने घर की तरफ चला गया था। शाहजहान बेगम ने खबरों में यूनी की सूरत हाल पढ़कर इतरत के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद थी। वो भी परेशान थी क्योंकि इतरत का फ़ोन मोबाइल कम चार्जिंग की वजह से बंद हो गया था, इसलिए शाहजहान बेगम और परेशान हो रही थी। इतरत को घर में सही सलामत देखकर शाहजहान बेगम ने उसे फ़ौरन गले लगाया था, मगर उन्होंने इतरत के ऊपर मौजूद जैकेट पर ध्यान नहीं दिया था। शाहजहान बेगम ने जब इससे सवाल किया कि वो घर कैसे पहुंची तो इतरत ने उन्हें ये तसल्ली दी कि वो अंजुम के साथ आई है, जो कि उसकी क्लासमेट और अच्छी दोस्त थी। इतरत कमरे में आई, जैकेट उतार के उसे हाथ में दे के कुछ देर पहले के लम्हात जो सोचने लगी। बालाज के चेहरे पर अपने लिए एक अलग ही एहसास देखने को मिला। किस तरह से उसने इतरत को अपने सीने में छुपाया था, इतरत को अपना आप मोतबर लगने लगा था। फ्रेश होकर इतरत जो लेटी तो इतनी गहरी नींद सोई कि रात 9 बजे उसकी आंख खुली थी। वो नीचे उतर गई तो शाहजहान बेगम टीवी लाउंज में बैठी थी। सीधी इतरत उनकी गोद में सर रख के लेट गई थी। नींद पूरी हो गई मेरी बेटी की? जी मामा, मगर मैं इतनी देर तक सोती रही, आपने उठाया नहीं। अरे तुम कहाँ आराम करते हो, यूनी के साथ घर भी देखती हो, बस इसलिए मैंने तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। सनम कहाँ है और दादू? बेटा वो दोनों तो कब की सो गई। तुम भी कुछ खा लो फिर आराम कर लो बेटा। आपने खाया? हाँ बेटा, तुम्हें पता है मैं रात का खाना जल्दी खा लेती हूँ। चले मैं खाना कमरे में जाके खा लूँगी। ओके बेटा। इतरत ने जाते हुए अपनी मामा का माथा चूमा और खाना लेकर कमरे में चली गई। उसने भी खाना भी शुरू किया था कि उसे अपने बेड पर वाइब्रेशन महसूस हुई। उसे याद आया उसने आते ही अपना मोबाइल चार्जिंग पे तो लगा दिया था, मगर उसे वाइब्रेशन से हटाना भूल गई थी। उसने खाने का पहला लुकमा लेकर मोबाइल उठाया। मोबाइल पर निगाह डालते ही उसका हाथ फ़ौरन अपने मुंह पे गया था। 100 से ज़्यादा बालाज की मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। इतरत ने बिना ताख़ीर के फ़ौरन बालाज को कॉल बैक किया, मगर दूसरी तरफ से वॉइस कॉल काटते हुए वीडियो कॉल आने लगी। पहले इतरत ने सोचा कॉल काट दे, मगर अपनी कुछ सोचते हुए उसने कॉल पिक कर ली, क्योंकि आज तक कभी बालाज ने वीडियो कॉल नहीं की थी। सामने ही बालाज का चेहरा दिखाई दिया। शर्म के मारे इतरत निगाह झुका गई थी, मगर बालाज, वो आज इतरत को बिना हेड कवर के देखकर महबूद सा रह गया था। उसके लंबे घने स्याह बाल दोनों तरफ से आगे को हुए थे। सामने उसके खाने की ट्रे थी। वो आपकी कॉल आ रही थी, मोबाइल वाइब्रेशन पर था। अभी मेरी आंख खुली, मैं सो गई थी। हाँ, वो मैं परेशान हो रहा था कि तुम कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, तो इतरत ने अब भी निगाह नहीं उठाई थी और बालाज समझ रहा था कि उसकी झिझक। इतरत, मुझे लग रहा है तुम खाना खा रही हो। जी, इतरत ने उसकी तरफ निगाह करके जवाब दिया और फिर नज़र झुका गई थी। अच्छा, वो 2-3 दिन बाद यूनिवर्सिटी खुलेगी, यही बताना था तुम्हें। ओके, अब तुम खाना खाओ, अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़। बालाज की कॉल कट होते ही इतरत की अटकी हुई सांस बहाल हुई थी, मगर चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। 2-3 दिन
उन लोगों ने व्हाट्सएप पर खूब बातें की। इतरत के चेहरे पर मोहब्बत के रंग बिखरने लगे थे। ये 3 दिन कैसे गुजरे ये कोई बिलाज और इतरत से पूछे। दोनों ही मोहब्बत के तीर से घायल हो चुके थे। अब अपने अपने घायल दिल एक दूसरे को दिखाने का वक्त था। आज यूनिवर्सिटी जाना था और इतरत को बालाज का मैसेज आ चुका था कि लाइब्रेरी के पास वाले गार्डन में पहले उससे मिले, बाद में लेक्चर ले। इतरत गार्डन में बैठी तो बालाज उसका इंतज़ार कर रहा था। वाइट कॉटन के सूट में वो आज नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। इतरत ने जल्द उसे हमेशा उसे पैंट शर्ट में ही देखा था। शलवार कमीज़ में आज उसे पहली बार देख रही थी। बालाज के हाथ में रेड रोज़ का बुके था और एक गिफ्ट बॉक्स। इतरत को आता देख बालाज भी उसकी तरफ बढ़ा था। कैसी हो? ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी अब ठीक हूँ तुम्हें देखकर। इतरत, मुझे कुछ कहना है तुमसे। यहाँ बैठो मेरे साथ। बालाज उसे लेकर घास पर बैठ गया था। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, मगर अगर ना कहा तो वक्त निकल जाएगा। इतरत को कुछ अंदाज़ा नहीं था बालाज क्या कहना चाह रहा है, मगर उसे शिद्दत से इंतज़ार था बालाज के लफ्ज़ों का। वो इतरत, मैं तुम्हारी दोस्त अंजुम से मोहब्बत करता हूँ। इतरत जो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी, बालाज के मुंह से सुनकर शॉक्ड होने के साथ साथ चीख पड़ी थी। क्या? इतरत इतनी ज़ोर से चीखी। ये बात सुनकर बालाज को लगा उसके कान का पर्दा फट जाने लगा है। तुम्हें कोई एतराज़ है? बालाज ने इतरत का धुआं होता चेहरा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी छुपाते हुए कहा था। नहीं, मुझे क्या एतराज़ होगा? मेरी बला से आप किसी से भी मोहब्बत करें। अच्छा, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं तुम्हारी जगह किसी और से मोहब्बत करूं? बालाज की बात सुनकर इतरत के आंसू गिरने लगे और उसने गुस्से में बालाज का कॉलर पकड़ कर कहा, मेरे अलावा किसी और का सोचा भी ना तो जान ले लूँगी आपकी। आप सिर्फ मेरे हैं। इतरत की इस हसीन एतराफ़ पर बालाज की आंखें खुशी से भीगने लगी। उसने झुककर इतरत के माथे पर अपने लब रखे और कहा, इतनी मोहब्बत हो गई है मुझसे? क्यों, आप नहीं करते मुझसे? इतरत ने उल्टा सवाल किया था। तुमसे मोहब्बत नहीं, मोहब्बत इश्क दोनों करता हूँ। ये बोलकर बालाज ने बहुत एहतराम से इतरत को गले लगाया था। तो फिर आप मुझे क्यों तंग कर रहे थे? हाँ ना, गुस्से में तुम बिल्कुल बार्बी डॉल लगती हो, बालाज ने कहकर इतरत की एक बार फिर नाक दबाई थी। इतरत शर्मा के उससे पीछे हुई। तब बालाज ने आगे आकर बुके करते हुए कहा, इतरत अजहर मुझे तुमसे मोहब्बत इश्क है। प्लीज़ मेरी मोहब्बत इश्क कबूल कर लो। बालाज के कहने पर इतरत ने मुस्कुराकर बुके थाम लिया था। अब आगे अपने पाँव आगे करो दोनों। क्यों करूं? तो मैं तुम्हें गोद में नहीं बिठाना ना? मैंने तुम्हें गोद में नहीं बिठाना ना? बालाज। इतरत ने शर्माकर उसका नाम पुकारा और अपने पाँव आगे किए। बालाज ने बॉक्स में से खूबसूरत सी चांदी की पायल निकालकर उसके पाँव में पहनाई और कहा, यह मेरी मोहब्बत का पहला तोहफा है। बालाज के कहने पर इतरत ने शर्माकर उसके कंधे पर सर रख दिया था। दूर खड़े किसी ने सारा मंजर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके वहाँ से चला गया। ओह वाह यार, यू आर सो लकी। अंजुम ने उसके पाँव में चांदी की पायल देखकर कहा था। हाँ अंजुम, बस अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत पर कुन कहते। इतरत ने कुछ सोचते हुए कहा था। आमीन आमीन, अंजुम ने इतरत को गले लगाते हुए कहा था, मगर उनके पीछे खड़ा उनकी बातें सुनने वाला जैन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया था। एकदम उन दोनों के सामने आए और इतरत को मुखातिब करते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। इतरत। हाँ बोली जैन भाई। यहाँ नहीं, ज़रा मेरे साथ आओ लाइब्रेरी की तरफ। इतरत के साथ साथ अंजुम को भी जैन की ये बात अजीब लगी थी। आपको जो कहना है यहाँ गए। इतरत ने भी रूबदू जवाब दिया था, ऐसे कि जैन की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर इतरत को खौफ आने लगा था। जैन ने एक गुस्सीली निगाह इतरत पर डाली और वहाँ से चला गया। उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे इतरत, इसे दूर रहना। हाँ अंजुम, मुझे भी आज जैन भाई कुछ अजीब लगे। हेलो ब्यूटीफुल, बालाज ने आते ही इतरत की नाक दुपाते हुए कहा था। बालाज को देखकर इतरत के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। लो भाई, आ गया इश्क का उस्ताद, अब मैं तो चली, अंजुम ने अपनी किताबें समेटते हुए कहा था। अंजुम की बात सुनकर दोनों मुस्कुराने लगे और बालाज ने कहा, हाय साली हो तो ऐसी हो, किसे प्राइवेसी फराहम कर रही है? बालाज ने जाते हुए अंजुम से कहा था। बेफिक्र रहे दुल्हा भाई, इससे प्राइवेसी का भारी मुआवजा लूँगी। ज़रूर ज़रूर साली साहिबा। अंजुम मुस्कुराकर चली गई। जब बालाज ने इतरत का चेहरा देखते हुए कहा, कुछ परेशान लग रही हो इतरत।
ارے نہیں نہیں، پریشان کیوں ہوں گی؟ زین والی بات عطرت چھپا گئی، اور یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ کل آپ یونیورسٹی نہیں آئیں گے تو؟ ارے میری جان، ایک دن کی تو بات ہے، ایک دن میں ہم کون سے جدا ہو جائیں گے؟ اللہ نہ کرے۔ بالاش کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ عطرت نے فوراً بالاش کو ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ یہ بولتے ہوئے عطرت کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ ارے میری جان، میں مذاق کر رہا تھا، ادھر دیکھو میری طرف۔ عطرت کے دیکھنے پر بالاش نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، پاگل، ہمیں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ پاگل ہے بالکل میری باربی ڈال۔ یہ بول کر بالاش نے اسے گلے لگایا تھا۔ بالاش یونیورسٹی میں نہیں تھا تو عطرت بھی یونیورسٹی نہیں آئے گی۔ آج بالاش کو گئے دوسرا دن تھا، مگر آج عطرت کو یونیورسٹی جانا پڑا۔ لائبریری سے اسے کچھ نوٹس بنانے تھے اور لائبریری سے باہر نکلی تو سامنے زین کھڑا تھا۔ اسے اگنور کر کے عطرت سائڈ میں گزرنے لگی جب زین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لائبریری کے ساتھ بڑے لان میں لے گیا۔ کیا بدتمیزی ہے زین بھائی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ عطرت کا غصہ عروج پہ تھا زین کی اس حرکت پر، مگر زین کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میری بات سنو، غور سے سنو عطرت، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم میری محبت قبول کر کے میرے گلے لگو۔ مجھے بولو میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ زین پلیز۔ عطرت، اس بالاش کو چھوڑ دو۔ آپ سے محبت کرتی ہوں زین، پلیز عطرت، اس بالاش کو چھوڑ دو۔ زین کی بات سن کر عطرت کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اسے زین کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ اس نے اسے دور ہوتے ہوئے زین سے کہا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں بالاش سے محبت کرتی ہوں، مرتے دم تک کرتی رہوں گی۔ ٹھیک ہے تو پھر دیکھ لو، شاید تمہارا فیصلہ بدل جائے۔ زین نے بول کر بالاش جو اس کے درمیان پائل پہنانے سے لے کر گلے لگنے تک، بالاش کا عطرت کے ماتھے پر اپنے لب رکھنے تک کی پوری ویڈیو اس کے سامنے چلا دی۔ ویڈیو دیکھ کر عطرت کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ اب بتاؤ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو ویڈیو نہ صرف پورے کالج میں پھیلا دوں گا بلکہ تمہاری ماما کو بھی بھیج دوں گا۔ زین، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ پلیز مجھ پر رحم کریں، پلیز۔ عطرت نے باقاعدہ زین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ زین نے بھی وہی ہاتھ تھام کر کہا، مان لو میری بات عطرت، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ عطرت نے بھی ابھی فی الحال زین کو چپ کرانے میں عافیت جانی، بالاش کے آنے تک۔ عطرت نے کہا، ٹھیک ہے میں مان لوں گی آپ کی بات، مگر آپ بالاش سے کچھ نہیں کہیں گے، میں خود انہیں سمجھا دوں گی۔ ٹھیک ہے آؤ پھر لگو میرے گلے اور کہو میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ عطرت اپنے دل پہ پتھر رکھ کر زین کے گلے لگی اور کہا، میں بالاش سے نہیں آپ سے محبت کرتی ہوں زین۔ عطرت، ایک دل خلاص چیخ کے ساتھ عطرت کو اپنا نام سنائی دیا۔ جو بولنے والا کوئی اور نہیں بالاش تھا، جو آج سرپرائز دینے عطرت کو یوں نہیں آیا تھا انجم سے پوچھنے کہ یہ پہ اسے پتہ چلا کہ عطرت لائبریری میں ہے۔ یہ عطرت کی بدقسمتی تھی کہ بالاش نے وہی جملہ سنا جو اسے دنیا ہلانے کے لیے کافی تھا۔ بالاش کو سامنے دیکھ کر عطرت کی روح فنا ہو گئی اور زین موقع کا فائدہ اٹھا کے وہاں سے نکل گیا۔ بالاش کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ریڈ روز اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئے تھے۔ الٹے قدم اٹھاتا وہ واپس مڑ گیا تھا۔ بالاش میری بات سنیں، ایسا نہیں ہے جیسا آپ نے دیکھا اور سنا۔ عطرت نے دوڑتے ہوئے اسے پکڑا تھا۔ عطرت روتے روتے بالاش کے سینے سے لگنے لگی جب بالاش نے اسے خود سے الگ کر کے زور سے دھکا دیا تھا۔ عطرت منہ کے بل زمین پہ گری تھی۔ بالاش نے چیخ کر کہا، تم قابل نہیں ہو میرے، مجھے اس دن سمجھ جانا چاہیے تھا جب تم پہلی ملاقات میں میرے لیے شرٹ لے کے آئی تھی کہ تمہارا کریکٹر کیسا ہے۔ بالاش نے نیچے جھک کر اس کا منہ پکڑ کر کہا۔ عطرت کا ہونٹ پھٹ چکا تھا مگر بالاش کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میری بات سن لے ایک بار بالاش، پلیز۔ عطرت نے اس کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا تھا، نام مت لو میرا اپنی گندی زبان سے، نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ عطرت، نفرت زندگی میں کبھی بھی میں تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہوں گا۔ یہ بول کر بالاش نے اسے خود سے دور کیا اور چلا گیا۔ عطرت کے کانوں میں بالاش کے کہے الفاظ گونجنے لگے۔ انجم جو ان دونوں کو تنگ کرنے آئی تھی، عطرت کو ایسے رستے میں پڑا دیکھ کر تیزی سے اس کے قریب گئی، مگر عطرت تو ہوش میں نہیں تھی۔ گھر پہنچ کر عطرت نے بے شمار وائس کالز کیے بالاش کو، مگر بالاش اس کا نمبر بلاک کر چکا تھا۔ عطرت اس کے گھر میں گئی مگر وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ ایک ہفتہ دیوانہ وار عطرت نے بالاش کے گھر کے کئی چکر لگائے، یونی میں اس کا انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر اسے انجم سے پتہ چلا وہ یونیورسٹی چھوڑ چکا ہے۔ عطرت نے بھی یونیورسٹی چھوڑ دی۔ زین بھی اس دن سے غائب تھا۔ بالاش کی کوئی خبر
عطرت کو نہیں ملی۔ عطرت اپنا ماضی یاد کر کے تڑپ اٹھی تھی۔ چاندی کی پائل باکس میں رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا کر سو گئی تھی۔ بالاج گھر آیا تو بنا کسی سے بات کیے ایک کمرے میں چلا گیا۔ سالوں بعد عطرت کو دیکھ کر اس کا دبا غصہ ایک بار پھر سے ابھرنے لگا تھا۔ اس نے زور سے اپنا ہاتھ دیوار پر مار کر کہا، بے وفا۔ شانزے کی باتیں سننے کے بعد صنم شاک رہ گئی تھی۔ کل سے بات کرنے کے بعد اسے وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ صنم سمجھی شاید ناراض ہوگی، مگر آج جب اس نے ابو کے نمبر سے صنم کو کال کر کے گھر بلایا تو صنم کو معاملہ گڑبڑ لگا تھا۔ شانزے تو بھول جا، سب دفع کر اس کی کرنی اس کے ساتھ، ہم کیوں اس مسئلے میں کودیں؟ شانزے کی بات سن کر صنم بھی اچھی خاصی ڈر گئی تھی۔ ڈری تو شانزے بھی تھی مگر وقتی طور پر۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں صنم؟ اس بے ذات کمینے کو مجھے دھمکی دینا اسے بہت مہنگا پڑے گا۔ تم دیکھنا، پہلے میں اس کے خلاف پولیس کمپلین کروں گی اور پھر پاپا کو سب بتا دوں گی کہ وہ کیسے گھٹیا پلس قاتل انسان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تجھے پتہ ہے صنم، یہ بے ذات اپنے بیٹے کو بھی مار چکا ہے۔ شانزے کی بات سن کر صنم بہت ڈر گئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ بے ذات کیا چیز ہے، مگر شانزے کو اس وقت سمجھانا کافی مشکل تھا۔ اب تیری تو سٹچز لگے ہیں، 3 دن بعد کلب میں ڈانس کمپٹیشن ہونے والا ہے، اس میں تو ڈانس نہیں کر پائے گی۔ صنم نے افسردگی سے کہا تھا۔ ہاں صنم، سوری یار، چل کوئی نہیں، میں منع کر دوں گی آج کلب جا کر۔ ابھی دونوں باتوں میں ہی مصروف تھے جب مراد اچانک کمرے میں آیا۔ بات سنو، جب یہ تمہارے سر کی چوٹ درست ٹھیک ہو جائے تو بتا دینا، مجھے شادی کی شاپنگ کرنے جانا ہے۔ مراد نے بیزاریت سے بات کہی اور چلا گیا۔ مراد کے جاتے ہی صنم نے تعجب سے شانزے کو دیکھا جو گردن نیچے کر کے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اسے کیا ہوا؟ شانزے، یہ کس انداز میں تم سے بات کر رہا ہے؟ جب سے اس کی جاب لگی ہے 2-3 مہینے یہ ٹھیک رہا، پھر اس کا رویہ مجھ سے اسی طرح کا ہو گیا ہے جیسے بہت بیزار ہو مجھ سے۔ تمہیں میں کہتی تھی مگر تمہیں یقین نہیں آتا تھا، آج تم نے دیکھ لیا نا خود۔ شانزے، تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صنم نے شانزے کو گلے لگا کر تسلی تو دی تھی مگر اسے خود مراد کا رویہ پریشان کر گیا تھا۔ اللہ رسول کا واسطہ ہے ہیر، اب تو اٹھ جاؤ، کل رات 9 بجے سے سو رہی ہو۔ لندن کیا سونے آئی ہو؟ سدرا نے باقاعدہ سوئی ہوئی ہیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہیر نے ایک آنکھ کھول کر سدرا کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے لمبے سلکی سنہری بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے کہا، ہاں کل صبح میں لندن پہنچ کر بھنگڑے ڈال رہی تھی نا، اس لیے تھک کے سو رہی ہوں ابھی تک۔ ہیر کے طنز پر سدرا اپنی ہنسی چھپانے لگی۔ جب سے وہ لوگ لندن پہنچے تھے جگہ جگہ ان لوگوں کی چیکنگ ہو رہی تھی اور پھر ہاسٹل آ کر لوگوں نے الگ فارمیلٹی پوری کر کے کمرے کی صفائی، سارا کمرہ سیٹ کرنے میں اچھے خاصے تھک گئے تھے، مگر ہیر صفائی کی کیڑی تھی، اس وجہ سے کچھ زیادہ ہی تھک گئی تھی۔ اچھا میری ماں، مجھے اندازہ ہے کہ تو نے کل رات بہت زیادہ کام کیا ہے، مگر آج تو یونیورسٹی بھی جانا ہے، وہاں جا کے کلاس وغیرہ دیکھنی ہے، ایڈمٹ کارڈ وغیرہ لینا ہے، بہت کام ہے، اس وجہ سے تجھے بول رہی ہوں اٹھ جانے کو۔ میٹرن بھی 2 بار آ چکی ہے ناشتے کا بولنے، اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ ابھی ہیر اور سدرا اور باقی کے اسٹوڈنٹس اپنے اپنے فارم جمع کروانے باہر آئے تھے کہ کسی ایک گروپ نے انہیں گھیر لیا جس میں کچھ لڑکے اور لڑکیاں شامل تھی، کچھ ان میں اردو سپیکنگ بھی تھے بھی مگر ان کا پہناوا پورا انگریزوں والا تھا۔ لڑکوں نے لڑکیوں کی چیزیں پہنی ہوئی تھی اور لڑکیوں نے لڑکے والی۔ بات سنو، ہمارا راستہ چھوڑو، ہیر نے کافی غصے سے کہا تھا، جس کا جواب گروپ کے ایک لڑکے نے دیا تھا۔ پہلے ہمارے باس زی کے پاس چلو۔ کیوں چلے تمہارے باس زی پی ڈی کے پاس؟ ہٹو رستے سے، ورنہ ابھی پرنسپل سے کمپلین کروں گی تمہاری۔ ہیر کے تیور دیکھ کر اس گروپ کے 3 لوگ امپریس ضرور ہوئے تھے مگر فی الحال ان کے باس کا آرڈر تھا کہ نیو کمرز کو پہلے ان کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ انہیں ریگنگ کے ساتھ ساتھ کچھ اصول بھی سمجھایا جائے، مگر شاید ذوحان زی یہ بات بھول گیا تھا کہ اس بار اس کا سامنا ہیر سے پڑنے والا ہے، جو نام اور شکل کی ہیر ضرور تھی مگر کسی توپ سے کم نہیں تھی۔ ہیر نے سدرا کا ہاتھ پکڑا، ان لوگوں کے درمیان میں سے راستہ بناتی ہوئی بنا ڈرے چلی گئی۔ سبھی ہیر کی اس جرأت پر جہاں حیران تھے وہاں خوفزدہ بھی تھے، کیونکہ زی کا بلاوا ٹال کر ہیر
اپنے لیے شامت بلا چکی تھی۔ لمبے کندھے تک آتے بال، الٹے کان میں بلیک کلر کی بالی، ہاتھ میں بے شمار بینڈز، لائٹ گرین آنکھیں اور جو اب غصے سے لال ہو چکی تھی۔ بے شک 23 سال کا زی حسین لڑکا تھا، مگر اس نے اپنا حلیہ ایسا بنا رکھا تھا کہ پہلی بار دیکھنے میں لوگ اسے پہچاننے میں غلطی کر جاتے کہ وہ لڑکا ہے یا چھکا۔ تم نے اسے بولا کہ زی نے بلایا ہے؟ زی نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں زی، ہم نے اسے 2 بار بلایا، مگر اس نے کہا۔ آگے کی بات جینیفر کہتے کہتے رک گیا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ زی نے اس کا کالر پکڑ کے کہا۔ اس نے کہا زی ٹی پی سے کہو اگر تنگ آ کیا تو پرنسپل سے شکایت لگا دوں گی۔ جینیفر کی بات سن کر زی نے غصے میں اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ریلیکس ڈارلنگ، ماشا نے آگے بڑھ کے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے کہا تھا، جو تھی اس کی آدھی ننگی گرل فرینڈ۔ کس ڈپارٹمنٹ کی ہے وہ؟ زی کے پوچھنے پر جینیفر نے ہیٹ کے ڈپارٹمنٹ کا بتایا تھا۔ پہلے تو زی اپنی مخصوص جگہ پر ہیر اور اس کے باقی دوستوں کے ساتھ ریگنگ کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اب وہ اس کے ساتھ جو بھی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا پوری یونیورسٹی کے سامنے کر رکھتا تھا۔ زی نے فوراً ہیٹ کے ڈپارٹمنٹ کا رخ کیا تھا۔ مجھ سے جو نظریں چرانے لگے ہو، لگتا ہے کوئی اور گلی جانے لگے ہو۔ باسل نے ہنزا کے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر گانا شروع کر دیا تھا۔ ہنزا جو 2 دن سے کمرے میں بند ہو کر اپنی فائنل ٹرمز کی تیاری کر رہی تھی، سب سے ہی تقریباً اس نے بات چیت بند کی ہوئی تھی۔ کھانا بھی وہ اپنے کمرے میں ہی منگوا لیتی تھی۔ ہنزا جو آج سیکنڈ لاسٹ پیپر دے کر آئی تھی اور لاسٹ پیپر کی تیاری کر رہی تھی، باسل کے گنگنانے پر اچھی خاصی بھرم ہو چکی تھی۔ باسل کے بچے سیدھی ابھی ہنزا کے منہ میں ہی بات تھی کہ باسل نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھا کر کمرے میں گھس کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ ہائے، کیا کہا باسل کے بچے؟ کہا، کدھر ہیں میرے بچے؟ ہائے اللہ، کب آئیں گے میرے بچے؟ ویسے میرے بچے کتنے بچے تم افورڈ کر سکتی ہو؟ باسل نے مجنوں والے سٹائل میں دیوار پر اپنا سر مارتے ہوئے کہا۔ بہت ہی کوئی بےہودہ انسان ہو تم باسل، اب اس وقت میرے کمرے سے دفان ہو جاؤ۔ ہے؟ کیا کہا بےہودہ؟ میڈم، کون سی بےہودہ حرکت کی میں نے آپ کے ساتھ؟ آپ کے لبوں کو چوما کیا میں نے ایسے؟ باسل نے اسے کمر سے تھام کر تیزی سے اس کے لبوں کو چوم کر کہا تھا، یا پھر آپ کی گردن پہ ایسے لب رکھے میں نے؟ باسل نے اسی تیزی سے گھما کر اس کے بال ہٹا کر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ تو ہنزا تو ہکا بکا رہ گئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ کبھی میں نے تمہیں کمر سے تھام کر خود سے قریب کر کے تمہارے ماتھے کو چوما؟ باسل نے اسے کمر سے تھام کر ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ بس وہیں ہنزا کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور وہ باسل سے نگاہیں چرانے لگی۔ باسل کے لبوں پر بہت ہی دلکش مسکراہٹ آئی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اپنا مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے، چھوٹی موٹی گستاخی کر کے۔ اچھا اوپر تو دیکھو میری طرف، باسل نے اسے خود سے لگائے کہا۔ نہیں، تم جاؤ یہاں سے، پلیز پڑھنے دو۔ ہنزا نے بنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا اترا لو ہنزا جانی، کل لاسٹ پیپر ہے نا تمہارا، مجھ سے بچ کے دکھاؤ پھر تم۔ ابھی تو جا رہا ہوں، کیا یاد کرو گی کیسے سخی عاشق سے پالا پڑا تھا تمہارا؟ یہ بول کر باسل بنا اسے تنگ کیے ہنزا کے کمرے سے چلا گیا تھا۔ باسل کے جانتے ہی ہنزا کی رکی سانسیں بحال ہوئیں اور وہ شرماتے دوبارہ پڑھنے لگی، جو کہ اب بہت مشکل تھا۔ پہلا لیکچر وہ لوگ ابھی لے کر نکلے تھے کہ زی کے گینگ نے انہیں گھیر لیا۔ بہت ہی ڈھیٹ لوگ ہو تم، دوبارہ آ گئے، ہیر نے جینیفر کو دیکھ کر کہا تھا۔ زی جو یونیورسٹی کے بیچوں بیچ اپنا بائیک روک کر ان کا راستہ روک چکا تھا اور اچھی خاصی بھیڑ لگا چکا تھا، ہیر کے بولنے پر اس کے سامنے آیا تھا۔ ہیر نے ایک نظر اوپر سے نیچے تک زی کو دیکھا اور کہا، اب تم کون ہو بھئی؟ ہیر نے کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھ کر دوبارہ کہا، اوہ تم ہو زی، ویسے ہو کس کیٹیگری کے، بوائے یا گرل؟ یہ کہہ کر ہیر نے خود ہی کہا لگایا تھا۔ ہیر بس کر، سدرا نے زی کا غصے سے لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر کہا تھا۔ ارے بھئی، میں تھوڑا اس کے راستہ روک کے کھڑی ہوں، یہی نمونہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ ہیر نے ایک بار پھر سے زی کو نمونہ کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، ہیر کے نمبر پر خوشی کی کال آنے لگی تھی۔ جیسے اس نے بیگ سے موبائل نکالا کال سننے کے لیے، زی نے آگے بڑھ کر اس کا موبائل چھینا اور نیچے زمین پر زور سے دے مارا، اسے اپنے پیروں سے کچلا اور اپنے
ساتھی سے جوس لے کر ہیر کے سر پہ انڈیل دیا۔ ساتھ ساتھ اس کے گروپ کے ممبرز کے ہاتھوں میں جو جو کھانے کی چیزیں تھیں زی نے ایک ایک کر کے ان سے لے کر ہیر پر انڈیلنا شروع کر دی تھی۔ ہیر کا سکارف، کپڑے، بیگ سب خراب ہو چکا تھا۔ ہیر ایک دم سناٹے میں کھڑی تھی۔ پوری یونیورسٹی کے سامنے ہیر کا تماشا لگ چکا تھا۔ اب کے کہکے لگانے کی باری زی اور اس کے دوستوں کی تھی۔ اب بتاؤ گائز، نمونہ کون لگ رہا ہے؟ زی کے کہنے پر سب کا اشارہ کہکہوں کے ساتھ ہیر کی طرف تھا۔ ویسے اب تم بتاؤ کیا لگ رہی ہو لڑکی؟ آگے کا جملہ زی کے کہنے پر ہیر نے نگاہ اٹھا کر زی کو دیکھا تھا۔ کچھ تھا اس کی نظروں میں ایسا کہ پل بھر کے لیے زی چونکا، مگر پھر دوبارہ کہے لگانے لگا۔ او زی، تم نے تو بیچاری کے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ اب دیکھو اس حالت میں بیچاری یونیورسٹی کیسے اٹینڈ کرے گی؟ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ماشا نے ہیر کا مذاق اڑاتے ہوئے جیسے ہی سن کھڑی ہیر کے اسکارف کو ہاتھ لگایا، بس ہیر کی ہمت وہیں تک تھی۔ اس نے وہی ماشا کا ہاتھ پکڑا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ 2 منٹ کے لیے پورے ہجوم میں ماتم چھا گیا تھا۔ ابھی ماشا پہلے تھپڑ سے سنبھل نہیں سکی تھی کہ ہیر کا ایک اور زناٹے دار تھپڑ پڑا اور وہاں ماشا زمین پر گری تھی۔ ہیر نے آگے بڑھ کر زی کا کالر پکڑا۔ اس کی اس ہمت پر زی نے پہلے اسے دیکھا اور پھر اپنے کالر کو۔ ابھی کہ ابھی میں تمہاری اس حرکت کا جواب دے سکتی ہوں، مگر افسوس مجھے میری آنی کی نصیحت ہے کہ گندگی میں ہاتھ ڈالو گے تو خود ہاتھ گندے ہوں گے۔ ہیر خان اس وقت گندگی کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ تم کیا ہو، آج تم ثابت کر چکے ہو، ایک لڑکی کے منہ لگ کے۔ پوچھنا ضرور اپنی ماں سے کہ تمہاری جینیٹک ہے کیا۔ مرد میں تو تمہارا شمار نہیں ہوتا، عورت والے بھی تم سے ڈھنگ نہیں ہیں، عورت والے بھی تمہیں ڈھنگ نہیں ہیں۔ ہاں چھکے ضرور لگتے ہو زی ٹی پی۔ یہ بول کر ہیر نے زی کا کالر چھوڑا، نیچے گری ماشا کے گلے میں اپنا مفرل کھینچ کر اتار کر اپنا منہ صاف کیا اور وہی مفرل زی کے منہ پر اچھالا اور انگلی دکھا کر کہا، میرے راستے میں اب دوبارہ کبھی مت آنا مسٹر زی۔ بھلے ہو میں پاکستانی تو یہ مت سمجھنا کہ غیر ملکی سمجھ کر مجھے دبا دو گے۔ ہم پاکستانی جہاں جاتے ہیں سامنے والے کو اچھے سے سمجھا کے آتے ہیں کہ ہم کس ملک سے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک لڑکی ہو اور وہ بھی ایسی لڑکی جو اپنا دفاع خود کر سکتی ہے، اسے کسی کتے کی ضرورت نہیں تمہاری طرح۔ یہ بول کر ہیر نے زی کو اپنے ساتھ سامنے سے ہٹایا اور چلی گئی۔ زی کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا اور مسکرایا۔ سوچ لو ایک بار اور صنم، تم دونوں بہت سٹرونگ کنٹیسٹنٹ ہو۔ نہیں فیضان، سر شانزے کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ ڈانس کر سکے، اور دوسرا کوئی پارٹنر بھی تو نہیں ہے۔ آپ کینسل کر دیں کمپٹیشن سے نیم۔ چلو صنم، جیسے تمہاری مرضی۔ اچھا سر، وہ آپ کے کلب کے ممبر تھے نا جنہوں نے اس رات میری ہیلپ کی تھی؟ صنم نے فیضان سے پوچھا، جسے سائم کا پوچھنا چاہا۔ کون سائم؟ نام مجھے نہیں پتا ان کا۔ ہاں سائم ہی تھا۔ کوئی کام تھا ان سے تمہیں؟ کس کو کس سے کام پڑ گیا؟ اچانک دونوں نے اپنے پیچھے سے آتی ہوئی آواز پر پلٹ کر دیکھا تو سائم تھا۔ ارے ویلکم سائم، فیضان نے اسے ویلکم کرتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ صنم نے بہت غور سے کچھ سوچتے ہوئے سائم کو دیکھا تھا۔ اس رات اگر ان لڑکوں سے کوئی لڑتا تو صنم تیرا کیا ہوتا؟ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اب سائم باقاعدہ صنم کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ بلیک شرٹ اور بلو جینز میں سائم کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اب اس بات کو صنم نے بھی تسلیم کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، صنم نے تھوڑی مسکراہٹ کے ساتھ سائم کو جواب دیا تھا۔ سائم ابھی تک یہ بات ایکسپٹ کر چکا تھا کہ صنم کی خالی مسکراہٹ میں ہی نہیں وہ خود بھی بہت خوبصورت ہے۔ لو اچھا ہوا آ گئے تم سائم، تم نے ابھی صنم ابھی تمہارا ہی پوچھ رہی تھی۔ فیضان کے کہنے پر سائم نے بہت خوشگوار انداز میں صنم کو دیکھ کر کہا، ریلی؟ جی وہ آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا اس دن اگر آپ ان لڑکوں۔ صنم نے آگے کی بات ادھوری چھوڑی جو سائم سمجھ چکا تھا۔ چلو صنم، میں ہٹا دیتا ہوں کمپٹیشن سے تمہارا نام، فیضان نے جاتے جاتے صنم کو کہا، اور جیسے ہی جانے لگا سائم پوچھ بیٹھا، کیوں کیا ہوا؟ آپ تو یہاں جیتنے آئی تھی نا؟ ہاں مگر میری فرینڈ کی چوٹ لگ گئی ہے اور وہ پرفارم نہیں کر پائے گی۔ اس کلب کی ممبرشپ میں نے بھی اسی وجہ سے حاصل کی تھی، ایک وہی دوست تھی میری بچپن کی ہے، باقی ہے کسی سے اتنی دوستی ہے نہیں جو 3 دن کے اندر اندر میری پارٹنر بن سکے، تو بس اس لیے
सनम के लहजे की उदासी सैम को बहुत खली। उसने कहा, अगर बुरा ना मानो सनम तो मैं बन सकता हूँ आपका पार्टनर। सैम के कहने पर सनम ने घूर कर उसे देखा था। मतलब डांस पार्टनर। सैम ने सनम के घूरने का मतलब समझते हुए फौरन वजाहत दी थी। अरे हाँ सनम, सैम बहुत अच्छा डांसर है। ये तो बिजनेस ज्वाइन करने के चक्कर में उसने अपना ये शौक छोड़ा है। फिजान ने भी सैम की बात की तरदीद की थी। मगर मैं ऐसे कभी किसी लड़के के साथ आज समझ रहे हैं ना मेरी बात। सनम के कहने पर सनम के थोड़ा और करीब हुआ। सैम उसके इतने करीब होने पर सनम ने सिर्फ पीछे हुई, बल्कि उसके चेहरे पर घबराहट सैम नोट कर चुका था। लड़का नहीं, दोस्त समझ के डांस कर लेना मेरे साथ। सैम के कहने पर सनम ने हैरत से उसे देखा और कहा, दोस्त? हाँ, क्यों मैं दोस्ती के काबिल नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है सैम, मैंने कभी किसी लड़के से दोस्ती ही नहीं की। आप समझ नहीं रहे हैं मेरी कैफियत। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ तुम, मगर चलो डांस कंपटीशन जीतने तक मुझसे दोस्ती कर लो। आगे फिर जो तुम्हारा फैसला हुआ मुझे मंजूर है। ये मेरा वादा है, कोई वीडियो नहीं बनेगी कंपटीशन के दौरान, ना ही कोई पिक्स लेगा। सैम ने ये कहकर अपना हाथ आगे कर दिया था। सनम ने एक नज़र सैम को देखा, जो उसकी तरफ फैले हाथ को और फिर उसकी फैले हुए हाथ को। फैजान ये नज़र पड़ते ही उसने भी हाँ में गर्दन हिलाई तो सनम ने हिचकिचाते हुए सैम का हाथ थाम लिया था। सनम के हाथ का लरज़ना सैम साफ महसूस कर सकता था। पहली बार सनम ने अपने हाथ किसी के हाथ में दिया और वजह थी सैम का उसके लिए लड़ना। गुड हो गया, अब तुम लोग प्रैक्टिस पर ध्यान दो। पूरे पूरे 3 दिन हैं। फैजान के बोलने पर वो दोनों ने मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखा और सैम ने उसे कल दोपहर को रिहर्सल का टाइम दिया था। सनम थोड़ी देर तक क्लब में रहकर जल्दी बाहर निकल आई थी। बलाज बेटा फ्री हो? हाँ मामा, निदा बेगम ने बलाज के कमरे में दाखिल होते हुए कहा। होते ही पूछा जो बर्जिल का भी कमरा था। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। क्या? बलाज हैरान होकर निदा बेगम से कहा था। अब तुम मुकर रहे हो अपने वादे से बलाज। अरे नहीं मामा, मैं तो बस इसलिए हैरान हूँ कि अभी 3 ही दिन तो हुए हैं कराची आए हुए और आपको मेरे लिए लड़की भी पसंद आ गई। हाँ आ गई है, बस बताओ मैं बात चलाऊँ आगे? अरे कौन है, मुझे भी तो बताएं। शाहजहान आंटी की बड़ी बेटी इतरत। बलाज के चेहरे पर इतरत का नाम सुनकर एकदम सख्ती आई थी। मामा कोई और देखें? वो नहीं। क्यों, क्या बुराई है इसमें? मुझे तो वही पसंद है। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो बता दो। नहीं मामा, मुझे कोई और पसंद नहीं। जैसी आपकी मर्जी, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। बलाज के कहने पर निदा ने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी और कहा, मुझे पता था मेरा बेटा मेरा मान रखेगा। आज मैं शाहजहान को कॉल करके कल आने का बोलती हूँ। जीते रहो बलाज। निदा बेगम तो चली गई, मगर बालाज की दुनिया रुक गई थी। एक वक्त था जब वो अल्लाह से उस दिन के लिए अपनी मोहब्बत पर कुम फरमाने को कहता था, और अब जब उसके दिल में सिवाय नफ़रत के कुछ नहीं, तो आज उसकी नफ़रत उसकी शरीके हयात बनकर उसकी ज़िंदगी में आ रही थी। बालाज ने इशा की नमाज़ पढ़कर अपने अल्लाह से दुआ की। ये कैसा फ़ैसला है अल्लाह, जब उसके साथ की तमन्ना थी, जब उसने अपना मकरू चेहरा दिखाकर मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अब जब संभल गया हूँ तब आप उसे दोबारा मेरी किस्मत में लिख रहे हैं। बालाज ने अपने अल्लाह से हल्का सा शिकवा किया, जैसे करते हुए उसकी आंखें भीगी थी, मगर बालाज को शायद अंदाज़ा नहीं था अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाइश में डालता है और फिर इतनी खूबसूरत तरीके से उस आजमाइश से निकालता है कि बंदा सिजदा शुक्र अदा करता रहता है। शाहजहान बेगम निदा बेगम की बात सुनकर जहाँ खुश हुई थी वहाँ शौक भी। सुबह ही से उन्होंने सनम और इतरत को घर की साफ़ सफाइयों में मासियों के साथ लगा रखा था। अभी तक ये बात इतरत के ज़रिए नहीं थी कि निदा बेगम अपनी बहन की फैमिली के साथ मंगनी की छोटी सी रस्म करने आ रही हैं, क्योंकि सनम, दादी जान, शाहजहान बेगम सब ने ही बलाज के हक़ में फ़ैसला दे दिया था, मगर जिसका फ़ैसला जानना ज़रूरी था वो अभी तक अनजान थी। शाहजहान बेगम को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था कि वो उनका फ़ैसला सरखम करके मानी लेगी। फिर भी उन्होंने अभी तक इतरत को निदा बेगम के आने के मकसद से अनजान रखा था, मगर माँ अचानक हो तो ज़्यादा अच्छा है। दादी जान सुबह से कई बार शाहजहान को बोल चुकी थी कि इतरत को निदा
کہ آنے کا مقصد بتا دو۔ اس کا حق ہے پورا انکار اقرار کا، مگر اب بتا دو شاہ جہان اسے۔ دادی جان کے بہت اصرار پر شاہ جہان بیگم نے عطرت کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ شاہ جہان بیگم نے ندا کے بیگم کے آنے سے 10 منٹ پہلے عطرت کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ ایک نفیس سا خوبصورت سا پیچ کلر کا ڈریس اسے دے کر تیار ہونے کو کہا تھا۔ مگر ماما اتنا ہیوی ڈریس کس لیے؟ میرے پاس اپنی کیجول سوٹ ہے نا، میں ان میں سے پہن لوں گی۔ عطرت، ندا آج یہاں کسی خاص مقصد سے آ رہی ہیں۔ مطلب ماما؟ عطرت کی چھٹی حس نے جیسے اسے کسی انہونی ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے بالاش کے لیے تمہارا رشتہ پکا کرنے آ رہی ہیں، منگنی کی صورت میں۔ عطرت کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اس نے وہی رکھی کرسی کو تھاما اور ایک بار اور شاہ جہان بیگم سے پوچھا تھا، آنٹی، ندا آنٹی اپنے بیٹے بالاش کے لیے میرا رشتہ لینے آ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں نے تمہاری مرضی کے بغیر ہاں کر دی ہے۔ ماما، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، اپنی زندگی کے متعلق کیا۔ مگر کیا آنٹی؟ ندا نے اپنے بیٹے کی مرضی پوچھی۔ ہاں میری جان، ندا آنٹی نے بالاش کی رضامندی لے کر ہی مجھے کال کی ہے۔ مجھے فخر ہے عطرت بیٹا کہ تم نے میرا مان رکھ لیا۔ اب جلدی سے تیار ہو تو وہ لوگ آ رہے ہیں۔ عطرت نے کسی بے جان وجود کی طرح اپنا جوڑا اٹھایا جو اسے کفن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے کر کے وہ کمرے میں پہنچی، ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بے شک وہ آج بھی بالاش سے محبت کرتی ہے، مگر بالاش کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کی آخری حد اس نے دیکھی ہے۔ عطرت نے تیار ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے وہ بلک پڑی تھی، یا اللہ تو دلوں کے ہاتھ بہتر جانتا ہے، تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں۔ یا اللہ میرے حق میں آج بلاج بہتر ہے تو میں تیری رضا میں راضی ہوں میرے مالک، مگر مجھے حوصلہ دینا کہ میں اپنی ماں کے فیصلے پر ثابت قدم رہ سکوں۔ شاہ جہان بیگم، صنم اور دادی جان نے ان کا بہترین استقبال کیا تھا۔ صفیہ بیگم تو پہلے ہی شاہ جہان بیگم کو جانتی تھی، تو اجنبیت تو کوئی تھی نہیں۔ بابر صاحب، فہیم صاحب، سبھی کو شاہ جہان بیگم کی فیملی اچھی لگی تھی۔ اظہر صاحب کے متعلق صفیہ اور ندا بیگم پہلے ہی بابر صاحب کو بتا چکی تھی، اس لیے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا گیا تھا۔ حنزہ، صنم، بازل کی بھی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ ایک بالاش تھا جو بظاہر سب کو دکھانے کے لیے خوش تھا، مگر اس کے اندر جو الاؤ پک رہا تھا وہ تو صرف عطرت پر ہی پھٹنا تھا۔ حنزہ اور بازل عطرت سے ملنے چلے گئے تھے۔ بازل اور حنزہ دونوں ہی کو اپنی کیوٹ سی بھابھی بہت اچھی لگی تھی۔ شاہ جہان، رسم شروع کریں۔ ندا بیگم کے بولنے پر شاہ جہان بیگم نے صنم کو اشارہ کیا عطرت کو لانے کے لیے۔ بالاش کے سامنے جانے کا سنتے ہی عطرت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے صنم کا ہاتھ زور زور سے تھام لیا تھا۔ عطرت نے تہیہ کر لیا تھا کہ نہ تو وہ بالاش کی طرف دیکھے گی اور نہ ہی اس کی کسی طنز کا جواب دے گی۔ عطرت کو سامنے سے آتا دیکھ کر بالاش نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ کچھ بھی تھی تو وہ اس کی محبت نہ، وہ بھی پہلی۔ صنم نے بالاش کے برابر میں اسے بٹھا دیا تو منگنی کی رسم شروع ہوئی تھی۔ بالاش نے ندا بیگم سے رنگ لے کر عطرت کے سامنے اپنا ہاتھ کیا تھا۔ عطرت تھوڑا سا ہچکچاہٹ کے ساتھ بالاش کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ بالاش نے جیسے ہی عطرت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ عطرت کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ بالاش نے اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ پہنا دی تھی۔ عطرت کو شاہ جہان بیگم نے رنگ دی جو اس نے بالاش کی تیسری انگلی میں بنا اس کا ہاتھ ٹچ کے پہنا دی تھی۔ بازل، صنم، حنزہ تینوں نے ان دونوں کے اوپر گلاب کی پتیوں کی بارش کر دی تھی۔ یہ حنزہ کا ہی پلان تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح دونوں ایک ساتھ ہنسے تھے۔ ارے بھئی، اب ان بچوں کو تھوڑا اکیلا چھوڑ دو تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو جان سکیں۔ دادی جان کی بات سن کر پانی پیتے بالاش کو پھندا لگ گیا تھا۔ ارے بیٹا، دھیان سے۔ شاہ جہان بیگم کے کہنے پر بالاش نے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ عطرت کے ہاتھوں میں موجود گلاب اور موتیے کے کنگن پر کئی بار بالاش کی نگاہیں بھٹکی تھی۔ بالاش بھائی، مجھ سے تو آپ ملے نہیں، صنم نے ایک دم بالاش کے سامنے آ کر کہا تھا۔ بالاش نے مسکرا کر کہا تھا، ارے آپ سے ملے بغیر ہمارا گزارا کہاں ہے، آخر اکلوتی سالی ہیں۔ یہ کہہ کر بالاش نے اپنی پاکٹ میں سے ایک مخلل کی ڈبیا نکال کر صنم کو دی تھی اور کہا، تمہارے بھائی کی طرف سے تمہارے لیے۔ صنم نے پہلے شاہ جہان بیگم کو دیکھا، انہوں نے ہاں میں گردن ہلائی تو صنم اس ڈبیا کو تھام لیا تھا۔ عطرت نے گردن گھما کر اس دشمن جاں کو دیکھا، بھلے اسے نفرت کرتا ہے مگر اس سے بڑے جڑے رشتے کا احترام ہے اسے۔ بالاش بھائی، اپنا موبائل دیں، ہم نے پکس لینی ہے۔ بازل ہے
بازل کے کہنے پر بالاج نے اسے موبائل دے دیا۔ دل کھول کر صنم، بازل، ہنزا نے پکس بنائی تھی۔ صنم نے بالاج کو موبائل واپس کرتے ہوئے ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ بالاج بھائی، اس میں آپ ہی کا نمبر سیو کر دیا ہے میں نے۔ صنم کے کہنے پر عطرت نے، جو ان دونوں کی سرگوشی سن چکی تھی، اس کا دل چاہا گلا دبا دے صنم کا۔ سبھی کھانا کھانے چلے گئے تو وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ جب بالاج نے اپنے طنز کے تیر چلانے شروع کیے تھے، ہاتھ تو ایسے کب کپا رہے تھے تمہارے، جیسے پہلی بار تھاما ہو ہاتھ تمہارا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا، تمہیں تو کسی اور کے باہوں کی عادت ہو گئی ہے۔ منع کیوں نہیں کیا اس رشتے سے؟ بالاج کے کہنے پر عطرت نے بالاج کو دیکھا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ بالاج کے کسی طعنے کا جواب نہیں دے گی، مگر اس کا جواب دینا عطرت نے ضروری سمجھا تھا۔ اس سے پہلے کہ عطرت کچھ بولتی، صنم نے اسے اور بالاج کو کھانے کے لیے آواز دے دی تھی۔ عطرت نے اٹھتے ہوئے بالاج سے کہا، میں تو منع نہیں کر پائی، بقول آپ کے ڈھیٹ اور بے وفا ہوں، مگر آپ فرمانبرداری کا ثبوت دے دیتے اپنی ماما کو منع کر کے۔ عطرت نے اس کے سارے طعنوں کا ایک جواب دے کر اسے لاجواب کر دیا تھا۔ اف، آج تو بہت تھک گئے، صنم نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا تھا۔ صبح وہ جلدی ریہرسل کرنے چلی گئی تھی سائم کے ساتھ۔ شانزی اور صنم نے جو سانگ پلے کیا تھا اس پر سائم کا ہنس کے برا حال ہو گیا تھا۔ دوبارہ سائم نے اپنی پسند کا سانگ پر ریہرسل کروائی صنم سے، جس پر صنم کو اچھی خاصی بینڈ بج چکی تھی۔ سائم کے چھونے پر صنم کی کئی بار ڈری، جو سائم سے چھپ نہیں سکا تھا، مگر پھر اسے ایڈجسٹ ہونا پڑا کمپٹیشن جیتنے کے لیے۔ آج بہت نزدیک سے صنم نے سائم کو دیکھا تھا۔ اچھا خاصا ہینڈسم لگا وہ صنم کو۔ دل نے کئی بار صنم سے بے ایمانی کی، مگر صنم ہر بار اسے روکتی رہی۔ شانزی کو بھی وہ کال پر سب بتا ہی چکی تھی، اور شانزی خوش تھی کہ چلو صنم نے حصہ تو لیا۔ دوپہر میں شاہ جہان بیگم کی کال آنے پر صنم کو اپنی ریہرسل چھوڑ کے آنا پڑا۔ ابھی اس کی آنکھوں میں نیند سے بند ہو رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے نمبر دیکھا تو انجان تھا۔ اس نے لائن کاٹی اور دوبارہ لیٹ گئی۔